پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ رب العزت کے عشق سے معمور تھے۔ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام امتحان کے لیے آیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے اجازت دے کر، کیا میں ابراہیم علیہ السلام کو آزما سکتا ہوں؟ فرمایا چلے جاؤ۔ تو دروازہ مبارک کے باہر آ کر بلند آواز سے صدا تھی، اللہ اکبر۔ یہ صدائے محبت بلند کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی سے طواف مکمل کر کے جب باہر آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے، اور اس سے پوچھا کہ میرے محبوب کا کس نے نام لیا ہے؟ محبوب حقیقی کا نام۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیا ہے۔ فرمایا ایک بار اور میرے محبوب کا نام لو۔ اس شخص نے کہا کہ پہلے میں نے اپنی مرضی سے دیا ہے، اب اگر آپ کی مرضی سے اگر میں نام لوں، آپ کے کہنے پر، آپ کی ڈیمانڈ پر اور آپ کی طلب پر، آپ کی تمنا اور آرزو پر، تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ اللہ پاک نے ان کو جانوروں کا، بکریوں کا ریوڑ عطا کیا تھا۔ انہوں نے کہا ایک بار میرے محبوب کا نام لو تو میں 500 بکریاں عطا کر دوں گا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پھر فرمایا اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری آواز میں اتنی مٹھاس ہے، تمہاری آواز اتنی دل آویز ہے، مبارک ہے، رس گھولتی ہے، جو کانوں کو سکون دیتی ہے، جو دل میں ایک یاد الہی اور محبت الہی اور عشق الہی کو ابھارتی ہے، اشتیاق پیدا کرتی ہے، شوق لقاء پیدا کرتی ہے۔ محبوب کی یاد آتی ہے تمہاری آواز سن کر۔ ایک بار پھر نعرہ مستانہ بلند کرو۔ انہوں نے کہا ابراہیم اب کیا دو گے؟ تو فرمایا 500 بکریاں اور دوں گا۔ پھر نعرہ محبت بلند کیا اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک بار اور میرے محبوب حقیقی کا نام لو۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا دو گے؟ تو فرمایا ان بکریوں کی نگہبانی کے لیے ایک چرواہا چاہیے، جو دیکھ بھال کرنے والا ہو، جو چرانے والا ہو، صبح و شام ان کا خیال رکھنے والا ہو۔ تم ایک بار میرے پروردگار کا نام لو، میں ساری عمر ان بکریوں کی راکھی رکھوں گا، دیکھ بھال کروں گا، نگہبانی کروں گا، پانی پلاؤں گا، اور ساری عمر نام الہی ایک بار سنا دو، میرے پروردگار کا نام ایک بار جپ دو، عمر بھر میں تیری بکریوں کی نگہبانی کروں گا۔ جب یہ عشق دیکھا تب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے تعارف کروایا کہ میں جو بشری شکل کے اندر آیا ہوں، میرا نام جبریل امین ہے، اور میں آزمائش کے طور پر آیا تھا۔ واقعی جو اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں وہ اپنے ہستی میں اس قدر عشق الہی کو سموئے ہوئے ہیں کہ مال کیا، جان کیا، وہ ہر چیز اپنے محبوب پر وار دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء میں، یہ قرآن مجید میں 17واں پارہ 21 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 69 کا مطالعہ کرو کہ سب کے سب لوگ معاشرہ والے وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے اس جواں کو جلانا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا،
فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ سب کے سب لوگ اس نار نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنا چاہتے ہیں، اور عاشق اپنے محبوب سے محبت کرنے والا، عشق کرنے والا، اب وہ اس آگ میں جانے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ عقل روکتی ہے، مر جاؤں گی، جل جاؤں گی، مگر عشق کہتا ہے ہم تو آئے ہی جلنے کے لیے ہیں۔ عقل کہتی ہے تو فنا ہو جائے گا، نہ جا، روک رہی ہے، مگر جو عشق کے سوداگر ہوں، جن کی منزل عشق الہی ہو، جن کی منزل محبت الہی ہو، جن کی منزل وصل الہی ہو، دیدار الہی ہو، وہ اپنی جان تک اپنے محبوب پر وار دیتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل سوچتی پھرتی ہے چھلانگ لگاؤں کہ نہ لگاؤں، مگر عشق وہ کودنے کے لیے، جل جانے کے لیے، مر جانے کے لیے، اور اپنی جان آفرین کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام چھلانگ لگا رہے ہیں، پھینکا جا رہا ہے، اور فرمایا ہم نے ندا دی قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر عاشق تھے کہ اگر خدا نے اسماعیل دیا اور پھر حکم دیا اسے اس وادی میں چھوڑاؤ جہاں تپتا ہوا صحرا ہے، تب بھی بات مانی۔ حکم دیا اسے ذبح کر دو تو منا کے میدان میں جا کر لٹا دینا اور چھری تک چلا دینا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّكَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا عشق عطا کیا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا عشق عطا کیا تھا، اور وہ غاروں میں جا کر ننھی عمر کے اندر، صغر سنی کے اندر جا کر آنسو بہایا کرتے تھے۔ اور ان کے والد گرامی حضرت زکریا علیہ السلام جب دیکھتے کہ بیٹا بیٹھا ہے، کبھی بھی عشق الہی، خوف الہی، خشیت الہی اس پر کلام نہ کرتے۔ انہیں خبر تھی کہ یہ بیٹا جو میں نے مانگا ہے اللہ کی بارگاہ سے، اس کا دل یاد الہی سے، ذکر الہی سے، محبت الہی سے، عشق الہی سے معمور ہے اور بھرا ہوا ہے۔